پڑھ کر جماعت میں شامل ہوگی۔ ایسی نماز سورج جب غروب ہو جائے گا تو کوئی نفل نماز جائز نہیں ہے جب تک کہ آپ مغرب کی نماز ادا نہ کر لیں۔ خطبہ جمعہ بھی شروع ہو جانے کے بعد کوئی بھی جو ہے نفل نماز جو ہے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ نماز عیدین سے پہلے اور نماز عیدین کے بعد عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ البتہ نماز عیدین کے بعد گھر پہ آ کے آپ نفلیں پڑھ سکتے ہیں۔ نیت یہ 5ویں شرط ہے، اور انما الاعمال بالنیات۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت مانا ہے دل کے پختہ ارادے کا۔ یاد رکھیے سرسری طور پر جو بات دل میں آتی ہے وہ نیت نہیں کہلاتی، بلکہ جو پختہ ارادہ ہوتا ہے وہ نیت کہلاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات۔ بخاری نے پہلی حدیث ہے جسے روایت کیا ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسے ہی آپ کا عمل مانا جائے گا۔ جو عمل آپ اللہ کے لیے کریں گے وہ اللہ کے لیے مانا جائے گا، جو آپ دنیا کے لیے کریں گے وہ دنیا کے لیے مانا جائے گا، جو ثواب کے لیے کریں گے وہ ثواب کے لیے مانا جائے گا، اور جو ریا کے لیے کریں گے وہ ریا اور دکھاوے کے لیے۔ اور یہ اسلام کا ایسا اصول ہے کہ اتنا پختہ اصول ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے ہزاروں مسائل جو ہے وہ طے ہوتے ہیں۔ اور نیت نام ہے دل کے ارادے کا، زبان سے کہنے کو نیت نہیں کہتے۔ جو ہم لوگوں کو بچپن بتایا جاتا ہے نا کہ بھائی نماز ظہر کی نیت یہ ہے اور عصر کی نیت یہ ہے، یہ صرف ہم کو ٹرین کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اصل نیت صرف یہ ہے کہ دل میں آپ نے نیت کیا اور آپ نے اللہ اوپر کیا، فلاں وقت کی نماز پڑھنے جانے نیت کی۔ یہاں تک کہ اگر آپ نے ظہر کی نیت کی دل میں اور زبان سے عصر کا وقت نکل گیا تو نماز ظہر ہی کی، چونکہ نماز زبان سے کہنے کو نیت نہیں کہتے، دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ تو دل میں جو ارادہ ہے وہی نماز جو ہے آپ کی مانی جائیں گی۔ نفل اور سنت میں صرف نماز کی نیت کر لیجیے اللہ اکبر کہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں بس، چونکہ نفل سنت میں، لیکن فرض نماز میں آپ کو اس وقت کی نماز کی نیت کرنی پڑے گی کہ ظہر کی ہے کہ عصر کی ہے، مگر آپ نفل پڑھ رہے ہیں تو صرف اللہ اکبر کہیے بس، تو کافی ہے۔ لیکن فرض نماز میں یہ نیت میں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ظہر کریں، اور بہتر تو یہ ہے جو آپ کو نیت پڑھائی گئی ہے اس کو پوری طرح سے زبان سے کہیں تاکہ میں جو بتا رہا ہوں اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں جو ضروری اور بنیادی چیزیں ہیں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، جو نیت کا طریقہ ہے وہ پوری آپ زبان سے بھی کہیں، مگر ایک خیال رکھیے اکثر دیکھا گیا ہے کہ امام اللہ اکبر کے کھڑا ہو گیا اور پیچھے جو ہے وہ پہلے دونوں نے آسین برابر کیا اور اس کے بعد کھڑے ہو گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز، اور کتنے قرار سے نیت کریں گے، سبھی کتنی قرار سے نماز نہیں پڑھتے، چنانچہ ہوتا گیا امام قرار شروع کر دیتا ہے اور ثنا وغیرہ ہماری چھوٹ جاتی ہے، بلکہ تکبیر تحریمہ ہی چھوٹ جاتی ہے۔ تکبیر تحریمہ کا بہت بڑا ثواب، یعنی تکبیر تحریمہ کے امام کے ساتھ آپ پہلی تکبیر کہیے، اس کا بہت 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 بڑا ثواب۔ لہٰذا اگر آپ امام کی اپنی نیت آپ کر رہے ہیں تو کیجیے، لیکن جب اگر امام کر رہا ہے تو جیسے وہ نیت کرے ویسے جلدی سے دل میں سوچ کے آپ نیت کیجیے تاکہ آپ اس کی قرار شروع کرنے سے پہلے ثنا شروع کر دیجیے، اور اگر امام نے قرار شروع کر دی تو اب آپ ثنا نہیں کریں۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ امام ادھر قرار کر رہا ہے، پیچھے مقتدی جو ہے وہ ثنا پڑھتے رہتے ہیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ کیوں نہیں ہے؟ طریقہ ہے اسلام میں، احکام کے وہ ہیں، کچھ فرض ہے، کچھ واجب ہے، سنت ہے، سنت موقعہ ہے، مستحب ہے۔ جب 2 چیزیں آمنے سامنے ہوتی ہیں تو جو زیادہ درجے والی ہوتی ہے اس کو لیا جاتا ہے، دوسرے کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ثنا پڑھنا سنت ہے اور قرآن سننا واجب ہے، تو جب امام نے قرات شروع کر دی تو واجب کا درجہ بڑا ہے، لہٰذا سنت کو چھوڑ کر واجب پر عمل کیا جائے گا۔ یہ ایک قاعدہ اصول ہے۔ تو اگر آپ جو ہے دیر میں پہنچے اور جب نیت کی تو امام نے قرات شروع کر دی تو بس اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ دیجیے اور اس پر ثنا ونا نہ پڑھیے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ نیت جلدی سے کر کے اور امام کے ساتھی جو ہے تکبیر تحریمہ میں شریک ہوئیے اور دل میں نیت کیجیے۔ لیکن اگر آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں یا ابھی امام نے نیت نہیں کی ہے، آپ کے پاس وقت ہے، تو آپ پوری طرح سے اس عبادت کو زبان سے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ایک چیز بڑی ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ نمازیں جو ہمیں یاد ہی نہیں کہ چھٹی کس وقت کی ہے، تو ان کی نیت کیسے کی جائے؟ ایسا ہوتا ہے نا، اب ہم جن کی 10 سال کی نماز چھٹی ہے، اب اگر وہ قضائے عمری ادا کرنا چاہتے ہیں تو آخر وہ کس وقت کی نیت، ان کو یاد نہیں، کوئی ڈیٹ ویٹ تو ہے نہیں ان کے پاس کہ کس دن کی ظہر اور کون سی ظہر۔ اب 2000 ظہر کی نمازیں ہیں
ان میں نیت کیسے کی جائے, کیسے ڈفرینشیٹ کیا جائے کہ کون سی نیت. علماء نے اس کا ایک آسان طریقہ بتایا ہے کہ جب آپ اس کو پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ پہلی نماز ظہر قضا. ظاہر بات پہلی تو ایک ہی ہے نا, چاہے 2000 ہو, چاہے 1000 ہو, چاہے 500 ہے, چاہے 200 ہو, چاہے 20 ہو, پہلی تو فرسٹ تو ایک ہی ہوگی نا. تو نیت کیجیے, نیت کی میں نے پہلی نماز ظہر قضا کی. اگلے دن جو ہے یا اس کے بعد جب پڑھیے تو پھر پہلی کیجیے, اس لیے کہ وہ پہلی والی آپ نے دوسری والی پہلی ہو جائے گی, پھر تیسری والی پہلی ہو جائے گی, پھر چوتھی والی پہلی ہو جائے گی. تو ہمیشہ پہلی قضا کو کیجیے تو وہ جو ہے بالکل فکس ہو جاتی ہے. یہ جو ہے یہ نیت جو ہے کا طریقہ ہے. اور اگر آپ نے بغیر نیت کے نماز شروع کر دی, یعنی دل میں ارادہ بھی نہیں رہا اور آپ نے اگر شروع کر دی تو نماز جو ہے وہ شروع نہیں ہوگی. اسی لیے کہا گیا شرط کے بغیر, جب فات الشرط تو فات المشروط, اگر شرط نہیں پائی جائے گی تو مشروط بھی نہیں پایا جائے گا. تو چونکہ یہ نماز کے لیے شرط ہے تو اگر ان میں سے کوئی بھی خواب و طہارت ہو, استقبال قبلہ ہو, ستر عورت ہو اور نیت ہو, ان میں سے کوئی بھی چیز اگر نہیں پائی جائے گی تو نماز شروع نہیں ہوگی. اور چھٹی اور آخری شرط تکبیر تحریمہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ ہے کہ آپ ہاتھ مطلب یہ کہ ایک اللہ کی بزرگی کو بیان کرتے ہوئے نماز شروع کرنا. سنت طریقہ یہ کہ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے تھے. تو ہاتھ اٹھانا تکبیر نہیں ہے, بلکہ نماز کی نیت سے اللہ اکبر کہنا یہ ہے. ہاتھ اٹھانا جو ہے وہ سنت ہے. اور ہاتھ ایسا اٹھائیں گے دونوں انگلیاں قبلے کی طرف ہوں اور کان کی لو آپ کا یہ چھو لے, اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھیں. اور نیت جو ہے ناف کے نیچے ہونی چاہیے. اب بہت سارے لوگ جو ہے نے درمیانی آج کل ہمیشہ جو ہے ماڈریٹ طریقہ اختیار کرنے کا رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو آج کل کچھ لوگ تو ایسی نیت باندھتے ہیں کہ جو نہ حنفی نیت ہوتی ہے نہ شافعی نیت ہوتی ہے, بلکہ دونوں کے درمیان میں ہوتی ہے. تو یہ بالکل طریقہ غلط ہے. ناف کے نیچے ہی ہونا چاہیے, ناف کے نیچے رہنا چاہیے. اور ایسے یا ایسے نہیں ہونا چاہیے. جو طریقہ ہے کہ ان دونوں انگلیوں سے یا آپ اس کلائی کو پکڑیں اور 3 انگلیاں جو ہے کلائی کے اوپر رہے اور ہاتھ جو ہے وہ ناف کے نیچے ہو, متصل ہو, نیچے ہو. اب آج کل میں نے اکثر دیکھا کہ لوگ جو ہے درمیان میں ہاتھ باندھے رہتے ہیں, ناف کے اوپر باندھے رہتے ہیں. تو نہ وہ شافعی طریقے سے ہوتی ہے اور نہ حنفی طریقے سے ہوتی ہے. تو ایسا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. مگر یہ میں نے بتایا کہ کان کی لو کو انگلیوں کا چھونا جو ہے, انگوٹھوں کا کان کی لو کو چھونا جو ہے یہ سنت طریقہ ہے. اگر آپ نے ہاتھ اٹھا لیا تو بھی جو ہے وہ ہو جائے گی. عورتیں جو ہے اتنا ہاتھ نہیں اٹھائیں گی, وہ صرف مختصر جو ہے کاندھوں کے برابر اپنا ہاتھ لائیں گی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھ باندھ دیں گی. اور اسی کے ساتھ نماز کی 6 شرط شروع ہو گئی جو نماز سے پہلے ہے, اور اسی کے ساتھ نماز آپ کی جو ہے شروع. میں اس پر یہی چھوڑتا ہوں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے اتوار کو میں پوری نماز جو ہے وہ کیسے پڑھی جائے گی شروع سے آخر تک جو ہے میں اس کو بتاؤں گا. اور اگر اس میں ضرورت ہوئی تو ہم عشاء کے بعد بھی اس کو کنٹینیو رکھیں گے آدھے گھنٹے پون گھنٹے. کیونکہ اگلا ہی اتوار میرے پاس آخری اتوار ہے. 10 تاریخ کو میں 1 مہینے کے لیے جو ہے ملک سے باہر جا رہا ہوں. تو میں کوشش کروں گا کہ صفت صلاۃ جو ہے کہ نماز ہوتی کیسے, تکبیر تحریمہ سے سلام تک جو ہے کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ نماز کیسے ہوتی ہے اور ان میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. نماز میں جو فرائض ہیں ان کو جاننا ضروری ہے, کیونکہ بغیر فرائض کی نماز ہوتی ہی نہیں. ان میں سے اگر کوئی چھوٹ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے, پھر سے پڑھنا. پھر دوسری چیز جو جاننا ہے کہ وہ نماز میں واجبات کتنے ہیں. تقریباً ہر 2 رکعت نماز میں 49 کے قریب واجبات ہیں, 48-49 واجبات ہیں ہر 2 رکعت نماز میں. اور ان واجب میں سے کوئی بھی واجب اگر چھوٹ جاتا ہے تو سجدے سہو کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کو یہی نہیں معلوم ہوگا کہ واجب کون ہے تو آپ سجدے سہو کیسے کریں گے. لہٰذا وہ واجبات جو اہم واجبات ہیں ان کو جاننا اور فرائض کو جاننا ضروری ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ سنن اور مستحبات ہیں, ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, ان کو جاننا بھی اتنا ضروری ہے. لیکن اتنا ضرور جانا جائے جن پر نماز کا دار و مدار ہے. مثال تو ایک واجب ہم سے چھوٹ گیا, ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ کوئی واجب چھوٹ گیا اور ہم نے نماز ختم کر دی. حقیقت میں ہماری نماز ہوئی ہی نہیں, چونکہ ترک واجب ہو گیا تھا. لہذا نماز کے فرائض اور واجبات کو جاننا ضروری ہے. نماز کی جو فرائض ہیں ان میں قیام ہے, قرات ہے, رکوع ہے, سجدہ ہے, قعدہ اخیرہ ہے
اور خروج بے سنئی ہے. تو 6 شرطیں ہیں جو نماز سے پہلے ہیں اور 6 فرائض ہیں جو نماز کے اندر ہیں. صحیح معنوں میں یہ دونوں فرائض ہیں، مگر جو نماز سے پہلے کے فرائض ہیں ان کو شرط کہا جاتا ہے، اور جو نماز کے بعد کے شرائط ہیں ان کو رکن کہا جاتا ہے. یہ نماز کے رکن ہیں، دونوں فرض اور ضروری ہیں. نہ بغیر کسی شرط کے نماز ہو سکتی ہے، نہ بغیر کسی رکن کے نماز ہو سکتی ہے. دونوں فرض ہیں. صرف ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے نماز سے پہلے والے فرائض کو ہم شرط کہتے ہیں، 6 شرطیں جن کو ہم نے بیان کیا، اور نماز کی جو اندر جو 6 شرطیں ہیں یا 6 فرائض ہیں ان کو ارکان نماز کہتے ہیں. وہ ہیں قیام، کھڑے ہونا، قرات کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، آخری قعدہ کرنا. آخری قعدہ مطلب 2 رکعت میں دوسری رکعت میں بیٹھنا، 3 رکعت میں تیسری رکعت میں بیٹھنا، 4 رکعت میں چوتھی رکعت میں بیٹھنا. آخری قعدہ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ فرض ہے، اور نیت کے ساتھ نماز ختم کرنا یہ بھی فرض ہے. تو یہ 6 جو ہے فرائض کو انشاءاللہ ہم اگلے اتوار میں بیان کریں گے، اور اس کے بعد کوشش کریں گے کہ ایک بار آپ کو صفت صلاۃ جو ہے اس کو بیان کریں کہ شروع سے لے کے آخر تک نماز کیا پڑھی جاتی ہے، کیا کیا پڑھی جاتی ہے اور کیسے پڑھی جاتی ہے، ترتیب کے ساتھ بتائیں. اگر ضرورت پڑے گی تو ہم واپسی میں پھر اس کو چند اعتبار میں اس کو ہم دہراتے رہیں گے، کیونکہ زبانی تقریروں کے بجائے اگر عملی طور پر بتایا جائے تو وہ زیادہ اچھا ہے. اور ہمیں جاننا چاہیے کہ کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، تاکہ حسب ضرورت جو ہے ہم کر سکیں. آج ہماری زندگی بھاگ دوڑ بہت ہو گئی ہے. بعض لوگ تو نمازیں اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ صاحب ان کو نماز پڑھنے میں جو ہے 25 سے 30 منٹ لگتے ہیں. اب ان کے پاس اگر 10 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے تو نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ہر وقت کی نماز جو ہے 5-7 منٹ میں جو ہے بڑے مزے سے ادا کی جا سکتی ہے. آپ سمجھتے ہیں؟ تو یہ جاننا ضروری ہے. اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ بالکل شرائط صدر کے ساتھ پورے آداب کے ساتھ نماز ادا کیجیے، مگر صرف یہ کہ آداب کے ساتھ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے لہٰذا نماز چھوڑ دی جائے، یہ کوئی بات نہیں ہے. پرانے زمانے میں ہم برابر سنتے تھے نہیں جناب میں تو عشاء کی نماز پڑھتا ہوں 17 رکعت پڑھتا ہوں ورنہ نہیں پڑھتا ہوں، بڑی حماقت تو جو کو نہیں پڑھتا. آپ سمجھتے ہیں؟ اگر آپ کو 9 رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں 9 رکعت پڑھیے، اگر آپ 7 رکعت پڑھ سکتے ہیں آپ 7 رکعت پڑھیے. نماز چھوڑنے کوئی اگر سنت پڑھنے کے لیے آپ کو وقت نہیں ہے تو آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے اس کے لیے. یہ ٹھیک ہے کہ سنت موقع کو پڑھنا چاہیے، مگر اس کا کبھی کبھی ترک جو ہے وہ گناہ نہیں ہے. ہمیشہ چھوڑنا جو ہے وہ گناہ ہے. اگر آپ ضرورت ہے، اگر آپ 10 رکعت ظہر کی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ 4 رکعت فرض پڑھ کے جائیے. نماز نہیں چھوٹنی چاہیے. پہلے زمانے میں ہم لوگوں کو اس لیے بتایا جاتا تھا شاید کہ لوگ وقت بہت رہ جاتا لہٰذا وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے وہ صحیح کہتے تھے، کیونکہ سبھی کے پاس کافی وقت رہ جاتا تھا. وہ کہتے نہیں صاحب پوری نماز پڑھیے. مگر چونکہ آج کے زمانے میں وقت کی قلت ہے تو آج یہ جو ہے یہ فیسلٹی لوگوں کو دی جائے گی. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ سنتیں پڑھنا جو ہے وہ اس کی اہمیت نہیں ہے، خاص کر کے سنت موقع تو لگاتار چھوڑنا جو ہے گناہ ہے. مگر اگر آپ نماز چھوڑنے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ سنت موقع چھوڑ کے نماز ادا کیجیے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ آئیے. دراصل یہ کوئی تقریر یا کوئی لیکچر نہیں